السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کا جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 918۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے اور اس بات سے کہ آدمی کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 919۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کو بند کر لینا چاہیے، کیونکہ منہ کھلا ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 920۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے حسب طاقت و قدرت روکنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 921۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو وہ ہاں مت کہے، کیونکہ اس سے شیطان اس کے پیٹ میں ہنستا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 922۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو وہ آ کی آواز نہ نکالے، کیونکہ اس سے شیطان ہنستا ہے، یا فرمایا اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 923۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں بلغم دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کر دیا، یا فرمایا اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز میں اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی شخص اپنی نماز میں اپنے چہرے کی جانب ہرگز بلغم نہ پھینکے۔ حدیث نمبر 924۔ حضرت ابو الوائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیز بن رابی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو اپنے سامنے تھوک دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے منع کیا ہے، اور فرمایا جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے انور کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، پھر نمازی سے توجہ نہیں ہٹاتے حتیٰ کہ وہ اللہ سے بے توجہ ہو جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 925۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قبلے رخ تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 926۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں بلغم دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کے ساتھ اسے صاف کر دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں سخت غصہ دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلغم کس کی ہے؟ وہ سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو ایک آدمی اس کے سامنے آ کے اس کے چہرے پہ تھوک دے؟ صحابہ نے جواب دیا، نہیں، ایسا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا تم کوئی بھی گندگی اپنے سامنے مت پھینکا کرو، لیکن بوقت ضرورت اپنے دائیں جانب بھی اپنے قدم کے نیچے ڈال لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 928۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی تو فرمایا، مجھے اس کے بیل بوٹوں نے مشغول کر دیا تھا، لہٰذا یہ چادر حضرت ابو جہم کو دیا اور مجھے
منجھان کی بنی ہوئی سادی چادر لا دو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 930۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو 5 وقتوں پہ عمل کرنے، بنی اسرائیل کو ان پہ عمل کرانے کا حکم دیا، تو انہوں نے ان پر عمل کرانے میں تاخیر کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بے شک آپ کو 5 باتوں پہ عمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پہ عمل پیروا کروانے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں ان کاموں کا حکم دیں یا پھر میں کھڑے ہو کے انہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ان کلمات کو مجھ سے پہلے لوگوں تک پہنچایا تو مجھے ڈر ہے کہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا یا مجھے زمین میں دھسا دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی، یہاں تک کہ لوگ بلند ٹیلوں پہ بیٹھ گئے تو انہوں نے لوگوں کو واعظ نصیحت کی۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے میں ان پہ عمل کروں اور تمہیں بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کا حکم دوں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، کیونکہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک غلام اپنے بہترین مال و سونے چاندی کا عوض خریدا، پھر اس سے کہا یہ میرے گھر اور کاروبار ہیں، لہٰذا اب میرے لیے کام کرو اور اپنی کمائی مجھے ادا کرو، لہٰذا اس نے کام شروع کر لیا لیکن اپنی کمائی اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو ادا کرنا شروع کر دی۔ تو تم میں سے کون شخص ہے جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کا ایک ایسا ہی غلام ہو مگر وہ اپنی کمائی اپنے آقا کے علاوہ کسی اور شخص کو دے رہا ہو؟ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور رزق عطا کیا، تو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ اور فرمایا بے شک اللہ عز و جل تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا جب تم نماز کے لیے چہرے سیدھے کر لو تو ادھر ادھر مت جھانکو، کیونکہ اللہ بھی اپنا چہرہ اقدس اپنے بندے کے لیے متوجہ کرتے ہیں جب وہ اس کے لیے نماز پڑھتا ہے، پھر وہ اپنا چہرہ مبارک اس وقت نہیں ہٹاتا جب تک بندہ اپنا چہرہ نہ ہٹا لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 931۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں نمازی کے ادھر ادھر جھانکنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اچکنا ہے جیسے شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 932۔ عروہ سے بیان ہے، وہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ وہ میں اپنی قوم کو امامت کرواتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو اقامت ہو چکی تھی تو انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھا دے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے اور قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو پہلے پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہو لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 933۔ جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کھانا لایا گیا، بس حضرت قاسم نے اٹھ کے نماز شروع کر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھی جائے، نہ اس حال میں نماز پڑھے کہ پیشاب یا پاخانے کو روک رہا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 934۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا حاضر ہو جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ ایک اور حدیث ہے 935۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم پہلے کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ نافع کہتے ہیں ایک رات حضرت ابن عمر نے رات کا کھانا کھایا جبکہ وہ امام کی قرات سن رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 936۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو وہ جلدی مت کرو حتیٰ کہ اپنی ضرورت و حاجت پوری کر لے اگرچہ اس دوران نماز کھڑی ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے
हदीस नंबर 937। हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, लोगों मुख़फ़ी और पोशीदा शिर्क से बचो। साहबा अकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुख़फ़ी शिर्क क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स खड़े होकर नमाज़ पढ़ता है तो अपनी नमाज को खूब मुयज़्ज़न करता है, लोगों को अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो खूब मेहनत व कोशिश से नमाज अदा करता है, तो यही मुख़फ़ी व पोशीदा शिर्क है। 938। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जिसे आप अपने परवरदिगार से बयान करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं शरीकों से बेहतर हूँ। और बिंदार की रिवायत के अल्फाज ये हैं, मैं शरीकों की शिर्क से बेपरवाह हूँ, लिहाजा जिस शख्स ने कोई अमल किया और इसमें मेरे साथ किसी को शरीक बनाया तो मैं इससे बरी हूँ, और वो अमल इसी के लिए है जिसे इसने शरीक बनाया था। जनाब बिंदार की रिवायत में ये अल्फाज हैं, तो मैं इससे बेजार व ला ताल्लुक़ हूँ और इसे अपना अजर व सवाब इसी शरीक से मांगना चाहिए। एक और हदीस है, हदीस नंबर 939। हज़रत अमर बिन रोयम इब्ने वलीमी से रिवायत है, जो कि बैतुल मुक़द्दस में रहते थे, कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश और उनसे मुलाकात के लिए मदीना मुनव्वरा में ठहरे और हज़रत अब्दुल्ला के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो मक्का मुकरमा रवाना हो गए हैं। वो इनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि वो ताइफ चले गए हैं, तो वो इनके पीछे ताइफ गए तो उन्हें एक खेत में एक कुरैशी शख्स के हाथ में हाथ डाले हुए चलते हुए देखा, जबकि कुरैशी के बारे में शराबी होने का गुमान किया जाता था। फिर जब मैं इनसे मिला तो मैंने उन्हें सलाम किया और उन्होंने भी मुझे सलाम किया। उन्होंने पूछा, आज तुम्हें किस चीज़ ने दौड़ाया है और कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मदीना से आपकी मुलाकात के लिए आ रहा हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा, ए अब्दुल्ला बिन उमर, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब पीने के मुतालिब कोई फरमान सुना है? तो उन्होंने फरमाया, हाँ। तो कुरैशी अपना हाथ छुड़ा के चला गया। उन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, मेरी उम्मत का जो शख्स भी शराब पिएगा तो 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल नहीं होगी। एक और हदीस है, हदीस नंबर 942। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद अपने सहाबा कराम से पूछा करते थे, तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? तो जिसने ख्वाब देखा होता तो वह अल्लाह की मसीयत से आपको बयान कर देता और आप इसकी ताबीर बताते। एक सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि आज रात मेरे पास 2 आने वाले ख्वाब में आए और इन दोनों ने मुझे जगाया और मुझे कहने लगे, चलें चलें। तो हम एक लेटे हुए शख्स के पास आए, जबकि एक और शख्स इसके सर पे बहुत बड़ा पत्थर लिए खड़ा था। अचानक वो इस पत्थर को लेके इसकी तरफ बढ़ा और इसके सर पे दे मारा और पत्थर टुकड़े टुकड़े होके इधर उधर लुढ़क गया। वो इसके पीछे गया, इसे दोबारा पकड़ा और इसके वापस आने तक इसका सर दोबारा सही सालिम हो चुका था। फिर वो दोबारा इसके लिए पहले की तरह मारता है। फिर मुकम्मल हदीस बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों फरिश्तों ने कहा, हम अनकरीब आपको हकीकत हाल बताएंगे। रहा वो शख्स जिसके पास आप आए थे, इसका सर कुचला जा रहा था, वो शख्स था जिसने कुरान सीख के भुला दिया और गाफिल होकर फ़र्ज़ नमाज से सोया रहता था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह।